بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کی جو تفسیر ہے سورہ قلم سے ہے۔ جیسا کہ سورہ قلم، اس کے بعد قلم کا مطلب قلم جو ہے لکھا جاتا ہے وہ قلم ہے، اس کی تفسیر آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفسرین کا یہ کہنا ہے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا، اس کے بعد نون والقلم وما یسطرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم لاتے تھے جبرائیل علیہ السلام، ساتھ میں قل هو اللہ احد، یعنی کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتا تھا، اس کے بعد کیا ہے سورتیں نازل ہوتی تھی۔ اس کے بعد سب سے پہلے نون اس کو بولتے ہیں کہ حروف مقطعات، اس کا ایک اور جو نام ہے حروف النورانیین، حروف النورانیین، یہ دونوں نام ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس جو مشہور ہے حروف مقطعات کا مطلب کٹ کر پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن میں کتنا ہے 20 پر 4 ہے، جیسا کہ قاف، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، یہ تمام چیز کا حروف مقطعات میں سے ہے۔ ہا، میم، عین، سین، قاف، یہ تمام کیا ہے حروف مقطعات میں سے ہے۔ سب سے پہلے حروف مقطعات کا معنی کیا ہے؟ یہاں صحیح بات یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جتنے بھی قرآن میں حروف مقطعات ہیں، قاف، عین، سین، قاف، یعنی تو کاف، ہا، یا، عین، صاد، جتنے بھی حروف مقطعات ہیں قرآن میں، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی یہاں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے قرآن میں جو ہے نا، جہاں بھی حروف مقطعات سے سورہ جو شروع ہوتا ہے، حامیم، جو بھی سورتیں جب شروع ہوتا ہے، حروف مقطعات کے فوری اللہ تعالیٰ قرآن کا ذکر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے الف، لام، میم، اس کے بعد اللہ نے قرآن کا ذکر کرتے ہیں، ذالک الکتاب، قرآن کا ذکر ہے۔ پھر الف، لام، میم، تنزیل الکتاب، قرآن کا ذکر ہے۔ یعنی کہ جہاں بھی حروف مقطعات قرآن میں جب سورت جب شروع ہوتا ہے حروف مقطعات سے، اس کے بعد فوری اللہ تعالیٰ قرآن کا ذکر کرتا ہے۔ جتنی بھی آپ صورتیں دیکھ لیں، پوری صورتیں، لیکن 2 صورتوں کے علاوہ پوری صورتوں کے حروف مقطعات کے بعد کیا ہے قرآن کا ذکر ہے۔ صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر ہے۔ ایک ہے سورہ مریم، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ کاف، ہا، یا، عین، صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، وہاں قرآن کا ذکر نہیں۔ دوسرا سورہ قلم، یہاں بھی قرآن کا ذکر نہیں۔ یہ 2 صورتوں کے علاوہ جتنی بھی صورتیں قرآن میں، ہر صورت کے حروف مقطعات کے بعد کیا ہے قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ تیسری جو بات ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات جو 20 پر 4 صورتیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلا جو صورت ہے حروف مقطعات میں سے، یہی صورت ہے سورہ قلم جو نازل ہوا تھا۔ حروف مقطعات میں سے سب سے پہلی جو صورت جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ قلم ہے، سورہ قلم۔ اس کے بعد جو ہے نا حروف مقطعات کی جتنی بھی صورتیں ہیں اس کے بعد نازل ہوئی۔ سب سے پہلے کیا ہے یہ نون، یہ سورہ قلم کیا ہے حروف مقطعات میں سے سب سے پہلی جو صورت ہے وہ سورہ قلم ہے۔ چلیے ہم اس کے بعد تفسیر دیکھیں گے۔ والقلم وما یسطرون، والقلم کا مطلب لکھنا، جو لکھا اسے بولتے ہیں۔ وما، اور ما جو، یسطرون جو لکھا جاتا ہے، یسطرون کا مطلب یکتبون جو لکھتے ہیں، قلم جو کیا ہے لکھا جاتا ہے۔ قلم کا معنی کیا ہے؟ یہاں جو ہے نا 3 تفسیر ہے مشہور۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ان کی جو تفسیر ہے زاد المسیر فی علم التفسیر میں 3 تفسیر ذکر کرتے ہیں۔ اس کا 3 معنی۔ قلم، کون سا قلم ہے؟ ہم قلم بولتے ہیں تو کون سا قلم ہے؟ سب سے پہلے وہ قلم جو اللہ نے سب سے پہلے کہا تھا کہ قلم کو اللہ نے سب سے پہلے کس سے پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا۔ پھر اللہ نے قلم سے کہا کہ قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے تمام تو لکھ۔ وہ قلم قیامت تک جو ہونے والا ہے پوری چیز لکھتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے وہ قلم کے بارے میں کہا۔ کون سا قلم؟ جو قلم جو اللہ نے پیدا کیا سب سے پہلے، پھر اللہ نے قلم سے کہا کہ تو لکھ، تو قلم لکھا۔ یہ ایک تفسیر، یہ ایک معنی ہے قلم۔ یہ کون سا قلم ہے؟ جو اللہ نے پیدا کیا سب سے پہلے، وہ قلم۔ دوسرا جو قلم ہے، جو فرشتے ہمارے بارے میں کرامن کاتبین ہمارے اچھی اور بری چیز جو لکھتے ہیں، وہ قلم ہے۔
کرامن کاتبین، جو بھی ہمارے اچھے اور بری چیز جو فرشتے لکھتے ہیں وہ قلم سے اللہ، واؤ جو اس سے پہلے وہ قسم ہے، والقلم، اور قسم ہے قلم کی. کون سا قلم ہے؟ جو اللہ نے سب سے پہلے جو پیدا کیا وہ قلم، یعنی تو وہ قلم جو کیا ہے فرشتے ہمارے کیا ہے جو بھی اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں وہ قلم. تیسرا جو بھی قلم جسے لکھا جاتا ہے انسان، جو آپ قلم میں لکھتے ہیں، جو بھی قلم جو ہے نا وہ تمام قلم کیا ہے اس میں شمار ہوتا ہے. یعنی کہ 3 تفسیر کیا ہے اس میں مشہور ہے. ایک جو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے سب سے پہلے، دوسرا وہ قلم جو فرشتے ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں، تیسرا وہ قلم جو کیا ہے ہم تمام چیز جو ہم جو لکھتے ہیں قلم، جو بھی جن کے پاس بھی قلم ہے وہ تمام قلم. اللہ نے قلم کی قسم کھائی، والقلم وما یسطرون، اور قسم ہے واؤ جو ہے نا قسم ہے قلم کی، اور وما اور جو یسطرون جس سے تم لکھتے ہو، جس سے کیا ہے تم لکھتے ہو. یہ آیت نمبر 1 کیا ہے ہو گئی، نون والقلم وما یسطرون. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، یعنی کہ یہاں جو بات بتائی گئی ہے نعوذ باللہ، یہ جو کافر جو ہے نا ہمارے نبی کو پاگل بولتے تھے، نعوذ باللہ. یہ جو کافر جو لوگ ہیں یہ ہمارے نبی کو مجنون ہے، ہمارے نبی اس طرح کیا ہے وہ الفاظ استعمال کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ کی نعمت سے وہ کیا ہے پاگل نہیں ہے. وہی اللہ نے آیت میں ذکر کرتے کہ ماں نہیں ہے، ماں کا مطلب نہیں، انت آپ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنعمت ربک اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کی نعمت سے کیا ہے بمجنون، مجنون نہیں ہے ہمارا نبی. ہمارا نبی کیا ہے پاگل نہیں. جیسا کہ کفار مکہ جو ہے نا مشرکین جو ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کہ یہ پاگل ہے نعوذ باللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پاگل نہیں. ما انت، ماں نہیں ہے، انت آپ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنعمتی ربک تمہارا رب کی نعمت کی وجہ سے بمجنون پاگل، یعنی کہ ہمارا نبی کیا ہے پاگل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے ہمارے نبی کی تعریف بیان کی. یہ وہ نبی ہے جن کو قیامت تک کیا ہے ثواب ملتا رہے گا. یہ وہ نبی ہے جن کو کیا ہے قیامت تک ثواب ملتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ بے شک لَكَ آپ کے لیے، کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لَأَجْرًا اجر ہے، ثواب ہے، غیر نہیں ممنون ختم ہونے والا. یعنی کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا بے شک آپ کے لیے ثواب ہے، غیر ممنون جو ختم نہیں ہوتا. ممنون کا مطلب ختم نہیں ہونا. کیا ثواب ہے ہمارے نبی کو؟ ہم جب بھی درود پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی کو ثواب ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا ہمارے نبی نے جو دین کی باتیں لوگوں تک بتائی ہیں، جو بھی اس پر عمل کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ثواب ملتا رہے گا. مرتے دم تک لوگ کیا ہے دین پر عمل کریں گے، ہمارے نبی کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، درود کا ثواب ملتا رہے گا. دنیا میں کہیں نہ کہیں ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ہمارے نبی کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. وہیں اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا اے نبی آپ کے لیے ثواب ہے، غیر ممنون ختم ہونے والا نہیں. دنیا میں بھی ثواب ملتا رہے گا، قیامت میں بھی کیا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اس کے بعد اللہ نے ہمارے نبی کی ایک اور تعریف کی، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ بے شک آپ جو ہے نا عظیم اخلاق والے ہیں. وَإِنَّكَ بے شک آپ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَعَلَى بلند، کیا بلند ہی؟ خلق اخلاق میں عظیم ہی، مطلب بہت اچھے اخلاق تھے ہمارے نبی کے، ہمارے نبی کے بہت اچھے اخلاق تھے. مفسرین یہاں کہتے ہیں جتنے بھی انبیاء آ کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے جتنے انبیاء آ کرتے ہیں، ہم کو صرف بہت کم انبیاء کا نام معلوم ہے، کئی انبیاء کا نام ہم کو معلوم نہیں. دنیا میں جتنے انبیاء آ کرتے پورے انبیاء کے اخلاق کو اللہ نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دی. جتنے بھی انبیاء آ کرتے پورے کے اخلاق کو کیا ہے اللہ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دی تھی. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ہمارے نبی کا اخلاق بہت بلند ہے. پورے انبیاء کے اخلاق کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دی تھی. تو یہاں دوسری جو بات ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے اخلاق اچھے ہیں. اخلاق کی 2 قسم ہیں. یہ ایک جو اخلاق عقیدہ ہے، ہمارے نبی کا جو ہے نا اخلاق جو ہے نا اچھا ہے، مطلب کون سا ہے؟ ایک جو اخلاق عقیدہ ہے، ایک اور اخلاق جو ہم جو لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ. یہ دونوں چیز اخلاق ہے. ہمارے نبی کا اخلاق بھی، عقیدہ بھی کیا ہے ہمارے نبی کا اچھا اخلاق تھا. یہ کہ لوگوں کے ساتھ پیش آنا، یعنی کہ ایک شخص ہے لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آتا ہے، لوگوں کے مطلب لوگ اسے دعا دیتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، ہم بولیں گے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے نبی کا اخلاق اچھا ہے، مطلب ہمارے نبی کا عقیدہ بھی اچھا ہے، ساتھ میں ہمارے نبی کا ہے اخلاق بھی اچھا ہے. یہ دونوں چیز ہمارے نبی کے ساتھ تھی. لیکن ایک انسان کے پاس اخلاق اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا ملتا ہے، بیٹھتا ہے، لوگوں کو دل نہیں دکھاتا ہے، لوگوں کا مال نہیں کھاتا ہے، لیکن اس کا اخلاق، اس کی عقیدہ اچھا نہیں ہے، تو وہ کیا ہوا؟ خلق عظیم نہیں ہوا، وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہوا.
اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس صحیح عقیدہ ہو، ساتھ میں کیا ہے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا پیش آئے. یہ دونوں باتیں مفسرین نے یہاں ذکر کرتی ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی کہ ہمارے نبی بلند اخلاق والے تھے. یعنی کہ جتنے بھی انبیاء آ کر تھے پورے انبیاء کے اخلاق اللہ نے ہمارے نبی کے اندر رکھ دی. دوسرا کہ ہمارے نبی کے اخلاق کی دو قسم، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے اخلاق، دوسروں کے ساتھ پیش آنا. ایک انسان کے پاس اچھے اخلاق ہے لیکن عقیدہ نہیں ہے تو گویا کہ اس کا اخلاق مکمل نہیں ہے. دونوں چیز ہونا چاہیے تب کیا ہے اس کا اخلاق کیا ہے بلند ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے نبی کے پاس اچھے اخلاق بھی تھے اور صحیح عقیدہ بھی تھا، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلق کا مطلب اخلاق ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک کافر جو ہمارے نبی کو بولتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ محمد پاگل ہے اس طرح، تو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کافر خود دیکھ لیں گے کہ کون پاگل ہے کون نہیں ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فا کا مطلب پس، سا ان قریب، تم دیکھیں گے. یعنی کہ اللہ نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے نبی تم بھی دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھیں گے، کافر بھی دیکھیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے کہ کون پاگل ہے. یہ جو کافر جو بولتے تھے ہمارے نبی کو یہ محمد پاگل ہے نعوذ باللہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر بھی دیکھیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے کہ کون پاگل ہے حقیقت میں کون پاگل ہے یہ دیکھیں گے. کہاں؟ قیامت کے دن. ایک تفسیر ہے قیامت کے دن کیا ہے لوگ دیکھیں گے. ایک اور تفسیر مفسرین نے کہا کہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ کون پاگل ہے کون نہیں. اسی دنیا میں اللہ بتا دے گا کہ کون پاگل ہے کون نہیں. بتا دیا اللہ نے. دیکھیے آپ دیکھیے جیسا کہ مشہور جو کتاب لکھی گئی ایک نان مسلم کا ہے کتاب لکھتا ہے اخلاق کے بارے میں، سب سے پہلے کس کا؟ ہمارے نبی کا اخلاق کا ذکر کرتا ہے. ہمارے نبی کے اخلاق کا ذکر کرتا ہے. یعنی کہ نان مسلم خود مانتے ہیں کہ ہمارے نبی کے اخلاق بلند ہیں. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ جاتے جاتے زندگی میں خود یہ کافر دیکھ لیں گے کہ کس کا اخلاق کیا ہے اچھا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُ، ان قریب وہ بھی دیکھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور کافر بھی دیکھیں گے کہ کون پاگل ہے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، بِأَيِّكُمْ، تم میں سے کون ہے مفتون پاگل. یہ جو کافر جو بولتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان قریب دیکھ لیں گے کون پاگل ہے. بِأَيِّكُمْ، تم میں سے کون ہے مفتون پاگل. یعنی کہ وہی ٹاپک ہے یہاں اللہ نے کیا وہی ذکر کرتے ہیں کہ جیسا کہ مشرکین جو ہے نا ہمارے نبی کو بولتے تھے کہ پاگل، اللہ نے فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ فستبصر ویبصرون، یہ کافر بھی دیکھیں گے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے کہ کون پاگل ہے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اللہ نے اسی دنیا میں بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے قیامت میں بھی کیا ہے بتایا جائے گا کہ کون پاگل ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 7 میں دنیا میں کون گمراہ ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یہ کافر ہمارے نبی کو پاگل بولنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون گمراہ ہے. وہی اللہ نے آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں کہ دیکھیے ان بے شک ربک، تمہارا رب، ہوا وہ اعلم زیادہ جانتا ہے، بمن کون ہے، ضل گمراہ ہے، عن سبیلی دین کے راستے سے. یعنی کہ کون گمراہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وہ اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اعلم زیادہ جانتا ہے بالمہتدین، کون ہدایت پر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون گمراہ ہے کون ہدایت پر ہے. یہ کافر جو ہمارے نبی کو بولتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ ہے پاگل ہے نعوذ باللہ، اللہ نے فرمایا کہ وہ میں جانتا ہوں کون پاگل ہے کون گمراہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ نے جو مشرکین جو ہمارے نبی کو بولتے تھے کہ یہ پاگل ہے اس طرح، اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم ان کی بات مت سنو. اللہ نے مسلمانوں سے کہا، صحابہ سے کہا تم ان مشرکوں کی بات کہے مت سنو. جو مشرکین جو کہتے ہیں ہمارے نبی کو پاگل اس طرح کی بات، تم مشرکین کی بات کہے مت سنو. وہی اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں فلا تطع، تم اطاعت نہ کرو بالمکذبین، جھٹلانے والوں کی. یہ جو جھوٹے لوگ ہیں نا، یہ مشرکین جو جھوٹے لوگ جو ہمارے نبی کو بولتے ہیں کہ پاگل اس طرح، تم ان کی بات مت مانو. فلا تطع المکذبین، تم جھوٹوں کی کہے کہے تم اطاعت نہ کرو. یعنی کہ تم مشرکین کی بات کہے مت مانو جو ہمارے نبی کو بار بار بولتے تھے کہ پاگل وغیرہ اس طرح نعوذ باللہ. اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا کہ ودوا لو تدہن فیدہنون. اس آیت میں کیا ہے، کافر جو ہے نا ہمارے نبی کو ستاتے تھے، بہت زیادہ ستاتے تھے. کافر کی خواہش یہ ہے کہ کافر یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت یہ ہے کہ ہم تم کو نہیں ستائیں گے. کافروں نے کہا کہ اے محمد ہم تم کو نہیں ستائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تم کو کیا کرنا ہے. کافروں نے کہا کہ اے محمد تم بھی اگر کیا ہے تھوڑا ڈھیل دیتے تمہارے دین میں، تم بھی اگر کیا ہے ہمارے معبود کو اگر اطاعت کر لیتے، ہمارے معبود کی بات مان لیتے. لیکن کافروں نے کہا کہ اے محمد اگر تم بھی شریک کر لیتے تھوڑا
ہم کیا ہے ہم تم کو نہیں ستائیں گے، تم بھی تھوڑا شرک کر لیتے، ہم تم کو نہیں ستائیں گے. تو وہیں اللہ نے فرمایا کہ ودو، اور ودو کا مطلب چاہنا. کافر کیا چاہتے ہیں؟ لو اگر تدہنو، تدہن کا مطلب نرم ہونا، تدہن کا مطلب آٹا جس طرح نرم ہوتا ہے وہی بولتے ہیں. اگر تم نرم ہو جائے، نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نرم ہو جائے، کیا مطلب ہے؟ اے محمد اگر تم تھوڑا ہماری معبود کی اگر عبادت کر لیتے، تھوڑا اگر تم اے محمد تم کیا ہے تھوڑا ہماری جو بھی معبود ہیں اس کی تم اطاعت کر لیتے، فیدہنون، ہم بھی تمہارے ساتھ نرمی کریں گے، یعنی کہ ہم تم کو نہیں ستائیں گے. یعنی کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اے محمد اگر تم بھی شرک کرو گے ہم تم کو نہیں ستائیں گے. جبکہ اللہ نے سورہ کافرون میں پورا ذکر کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی بات نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. سورہ کافرون میں ہمارے نبی نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا مشرک جس کی تم عبادت کرتے ہو. لیکن یہاں مشرک یہ چاہتے تھے کہ محمد اگر تم بھی کیا ہے ہماری جس کی ہماری جو بت ہے اگر تم اس کی بھی اطاعت کرو گے، اس کی بھی تم پوجا کرو گے تو ہم کیا ہے تم کو نہیں ستائیں گے. لیکن ہمارے نبی نے کیا ہے نئی بات ان کی بات کیا ہے نہیں سنے، جیسا کہ کیا ہے سورہ کافرون میں کیا ہے وہ ٹاپک ذکر ہے. وہی ودو، وہ چاہتے تھے کون؟ مشرکین. لو اگر تدہنو، اگر تم نرم ہو جائے، اے محمد اگر تم نرم ہو جائے، نہیں کہ اگر تم ہمارے بت کی عبادت اگر کر لیتے، فیدہنون، ہم بھی کیا ہے تمہارے ساتھ نرمی کریں گے، یعنی کہ ہم تم کو نہیں ستائیں گے، ہم تمہاری دعوت میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. یہ تو مشرکین نے اس طرح کہا، لیکن اللہ نے خود سورہ کافرون کے اندر ذکر کر دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کی بات نہیں مانی. اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. آیت نمبر 10 میں یہ بات ہے، ایک انسان جو ہے نا جھوٹی قسم کھاتا ہے، جھوٹی قسم کھانے والا. اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کی بات بھی کیا ہے مت مانو. جیسا کہ لوگ ہیں نا جھوٹی قسم کھاتے، کسی کا مال ہڑپ لیتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم میں اس کا مال نہیں ہڑپا، اللہ کی قسم میں کسی کا مال نہیں چھڑایا، جھوٹی قسم کھانے والے. اور اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی بات بھی کیا ہے تم مت مانو. آیت نمبر 10 میں اللہ نے وہی فرمایا کہ ولا، اور لا نہیں، تطیع، اطاعت نہ کرو، یعنی کہ تم نہ مانو کل، ہر ایک، حلاف کا مطلب قسم کھانا، یعنی کہ بہت زیادہ قسم کھاتا ہے. حلاف کا مطلب بہت زیادہ قسم کھاتا ہے. کیسا؟ مہین، جھوٹا، یعنی کہ تم بہت زیادہ جو جھوٹے جو قسم کھانے والے ہیں تم ان کی بات بھی مت مانو، تم ان کی بات بھی کیا ہے مت مانو. ولا تطع كل حلاف مہین، جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں ان کی بات بھی مت مانو. یہ اللہ نے کہا وہی فرمایا. آج کل لوگ کیا جھوٹی قسم بہت زیادہ کھاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کی بات سے کہ تم کیا ہے اعتبار نہ کرو، تم ان کو لائٹ لے لو، وہی مطلب ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا کہ چغل خوری کے بارے میں، جو لوگ غیبت کرتے ہیں چغل خوری کے بارے میں، اس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ حماز مشاء بنمیم. حماز کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کرنے والا. میں یہاں بیٹھ کر کے انہیں ایسا کرتا، یہ حماز ہے. حماز کا معنی یہ ہے کہ میں غیبت کرتا ہوں، انہیں ویسا ہے، نہیں، غیبت جائز نہیں ہے شریعت میں، حرام ہے شریعت میں غیبت. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے سنا کہ غیبت حرام ہے، اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی غیبت نہیں کی، کبھی بھی انہوں نے غیبت نہیں کی. حماز کا معنی یہی ہے کہ غیبت کرنا، ایک دوسرے کی چغل خوری کرنا، یہی غیبت ہے. وہ شریعت میں کہا ہے جائز نہیں ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ، ویل ہے کن لوگوں کے لیے جو کیا ہے غیبت کرتے ہیں، غیبت کرنے والوں کے لیے ویل ہے. ویل جہنم کا ایک گڑھا ہے، جہنم کا ایک گڑھا جس میں کیا ہے غیبت کرنے والوں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ وہاں ڈالے گا، نعوذ باللہ. حماس. مشاء بنمیم، مشاء کا مطلب چھلنا، نمیم کا مطلب ادھر کی بات ادھر کی بات لگانا. یعنی کہ زید جو ہے نا جا کر عمر کے پاس بولتا ہے کہ فلاں نے تیرے بارے میں اس طرح کہا ہے. پھر زید عمر کے پاس جاتا ہے، عمر کو بولتا ہے کہ زید نے تیرے بارے میں اس طرح بولنے تھا، عمر نے تیرے بارے میں، یعنی کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں ایسا بولتا. یعنی کہ ایک شخص کیا ہے یہاں جا کر اس کی بات یہاں لگاتا ہے، اس کی بات یہاں لگاتا ہے، یہ خاندان کی بات وہاں لگاتا ہے، وہ خاندان کی بات یہاں لگاتا ہے. مشاء بنمیم کا مطلب مشاء چھل کر جانا، بنمیم یعنی کہ جیسا کہ چغل خوری کیا ہوتا ہے، ایک انسان وہاں جا کر لگاتا ہے، وہ بات یہاں لا کر لگاتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ مشاء بنمیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عذاب قبر ہو گیا، نعوذ باللہ. جیسا کہ حدیث میں مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پہ جا رہے تھے، وہاں سے اللہ کے حکم سے معلوم ہے کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہی جو کیا ہے چغل خوری کرتے تھے، چغل خوری کرتے تھے. یعنی کہ
حماس کا مطلب کیا ہے؟ غیبت کرنا، پیٹ پیچھے کیا ہے ان کی برائی کرنا. مشائم بنمیم، یہ خاندان کی بات وہاں کو بولنا، وہاں خاندان کی بات یہاں کر بولنا، پھر یہ دوست کی بات وہ دوست کے پاس لگانا، وہ دوست کی بات یہ دوست کے پاس لگانا. مشائم بنمیم، چل کر جانا. وہی اللہ نے فرمایا کہ چل کر جاتا ہے، یہ گھر سے وہ گھر جا کے وہ گھر کی بات لگاتا ہے، وہ گھر سے یہ گھر کو چل کر آتا ہے. مشائم، چل کر جا کر کیا ہے؟ بنمیم، چغل خوری کرنا، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات کیا ہے یہاں لگانا. یہ بھی لوگ کیا، ان لوگوں کو کیا ہے عذاب خبر ہوگا، نعوذ باللہ. اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں کہ مناع للخیر معتد اثیم. مناع کا مطلب روکنا، مناع کا مطلب روکنا، للخیر، خیر کے لیے. خیر جو ہے نا قرآن میں دو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک ہے خیر مال کے لیے استعمال ہو، مال جو ہے نا ہمارے پاس اس کو بھی خیر بولتی ہیں عربی زبان میں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، لوگ جو ہے نا خیر کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یعنی کہ مال، یعنی کہ خیر کا ایک معنی کیا ہے؟ مال. یہاں جو اگر مال مانا لیا جائے اس کا تفسیر یہ ہے منع، روکنے والا، للخیر، مال کو، یعنی کہ صدقہ نہیں کرتا ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے، صدقہ نہیں کرتا ہے. منع للخیر، منع روکتا ہے خیر کو، یعنی کہ وہ کیا ہے؟ صدقہ نہیں کرتا ہے. یہ ایک تفسیر ہے اگر خیر کا معنی مال لیا جائے. دوسری جو تفسیر ہے خیر کا مطلب نیکی، یعنی کہ وہ نیکی نہیں کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ نیکی نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، لوگوں کے مال ہڑپتا ہے، لوگوں کی عزت آبرو، مطلب منع للخیر مطلب خیر سے رک جاتا ہے، دین کے کام نہیں کرتا ہے. دونوں تفسیر کیا ہے مفسرین نے کہا یہاں کہتے ہیں. معتدین، لوگوں کا مال ہڑپنا. معتد کا مطلب حد سے تجاوز کرنا. معتد کا مطلب میرے اور آپ کے درمیان جو حق ہے، میں آپ کا مال ہڑپ لیتا ہوں، میں آپ کی زمین ہڑپ لیتا ہوں، میں آپ کا گھر ہڑپ لیتا ہوں، یہ میرے اور آپ کے درمیان جو چیز، اسے بولتی ہے کہ معتد. اثیم، میرے اور اللہ کے درمیان جو ہے نا جو کمی کرتا ہوں اسے بولتے ہیں کہ اسیم. اثیم میرے اور اللہ کے درمیان جو ہوتا ہے، میں نماز میں کمی کرتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا، میرے اور اللہ کے درمیان جو کمی ہوتی ہے، جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ نے اس کے بارے میں ذکر کرا. معتد کا مطلب میرے اور آپ کے درمیان، میں آپ کا مال ہڑپ لیتا ہوں، آپ کے اس طرح. تو عصیم کا مطلب میرے اور اللہ کے درمیان جو گناہ ہوتا ہے اسے. اللہ نے فرمایا کہ تمام چیز کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. وہی اللہ نے فرمایا مناع للخیر معتد اثیم. یہ آیت نمبر 12 ہو گیا. پھر آیت نمبر 13، 14، 15، 16، یہ تینوں آیت جو ہے نا ولید بن مغیرہ جو مشرک تھا اس کے بارے میں نازل ہوا. ولید بن مغیرہ جو مشرک تھا اس کے بارے میں نازل ہوا. یہ ولید بن مغیرہ جو ہے نا اس کے بارے میں انشاءاللہ وہی عتلم، یہ بہت برا اخلاق تھا. ولید بن مغیرہ جو ہے نا یہ مشرک تھا، یہ لوگوں کو بولتا تھا کہ محمد کی بات مت سنو. اس کی بری اخلاق تھی، اس کی بہت گرا ہوا اخلاق ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ عتل، یہ عتل ہے. کون؟ ولید بن مغیرہ. عتل کا مطلب برا اخلاق جو ہوتا ہے، بہت بری اخلاق جس کے پاس ہوتی ہے اسے بولتے ہیں کہ عتل. عتل مطلب جس کے پاس برا اخلاق ہو. عتل، یہ ولید بن مغیرہ جو نا اس کے اندر بہت بری اخلاق تھی. وہ لوگوں کے دین سے روکتا تھا، لوگوں کو دین سے روکتا تھا، اور لوگوں کو بولتا تھا کہ تم محمد کی بات مت سنو، محمد کے قریب مت جاؤ. یہ ولید بن مغیرہ تھا، اس کے پاس بہت بری اخلاق تھی. اللہ نے فرمایا کہ عتل ہے. یہ عتل کا مطلب جس کے اندر کیا ہے؟ بہت بری اخلاق پائی جاتی ہے. یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں. بعد ذلك ولید بن مغیرہ کون تھا؟ زنیم تھا. ولید بن مغیرہ کون تھا؟ زنیم تھا. زنیم کا مطلب یہ زانی کا بیٹا تھا، ابن الزنا تھا. زنیم کا مطلب ابن الزنا، یعنی کہ زانی کا بیٹا تھا ولید بن مغیرہ. وہی اللہ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرماتی ہے کہ ولید بن مغیرہ تھا عتل تھا، یعنی کہ اس کے برے اخلاق تھے. بعد ذلك اور کیا تھا؟ وہ زنیم تھا، یعنی کہ وہ زانی کا بیٹا تھا. اسی وجہ سے اس کے اخلاق بھی کیا ہے؟ برے تھے. وہ ہمارے نبی کو کیا ہے؟ بہت زیادہ ستاتا تھا. لیکن ولید بن مغیرہ جو ہے نا بہت زیادہ مالدار بھی تھا، بہت زیادہ اولاد بھی تھے اس کے پاس. وہی اللہ فرماتی ہے کہ ان کان، اگر کہ کان وہ تھا، ذا مال، مال والا. ذا کا مطلب والا، مال، مال والا. وہ بنین، اور بیٹے والا. یعنی کہ ولید بن مغیرہ کافر تھا، مشرک تھا، لیکن اللہ نے اسے مال اور بیٹوں سے اللہ اسے نوازا تھا. بیٹوں سے اللہ اسے نوازا تھا. لیکن ایک بات یاد رکھے، مال آنا یہ بہت بڑی بات نہیں کہ آپ نیک ہیں. مال جو ہے نا صرف نیک لوگوں کو اللہ نہیں دیتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب الا الدین. دنیا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین صرف اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. دین اللہ سب کو نہیں دیتا. مال اللہ دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے،
مسلمانوں کو بھی تھے. تو وہی اللہ نے یہاں ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کانا، گرچہ وہ تھا ذا مال، مال والا تھا، بہت زیادہ مال تھے اس کے، بہت زیادہ بڑے بڑے بزنس تھے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو کعبۃ اللہ کا جو غلاف جو ہے نا، صرف ولید بن مغیرہ جو ہے نا اپنے پیسے سے، اس زمانے جاہلیت میں جو ہے نا پورے وہی کافروں کے ہاتھی میں تھا، وہ کیا کرتا تھا، اپنا غلاف جو ہے نا اپنے پیسے سے لگاتا تھا. ولید بن مغیرہ یہ بہت زیادہ پیسے تھے، کیونکہ جو کعبہ کا جو غلاف ہے پورا کا پورا چاندی ہے، سونا ہے، پورا کا پورا چاندی نہیں سونا ہے، اور بہت زیادہ قیمتی ہے. ولید بن مغیرہ اتنا زیادہ پیسہ تھا کہ جو حاجیوں کو کھلاتا تھا، حاجیوں کو کھلاتا تھا، کئی جانور ذبح کرتا تھا، بہت زیادہ مالدار تھا. اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، اسے بہت زیادہ اولاد بھی تھے. ولید بن مغیرہ کے بہت زیادہ اولاد بھی تھے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے اس کا ایک بیٹا کا نام ولید بھی ہے، ولید کا ایک بیٹا کا نام ولید ہے، اور خالد ہے، اور ہشام ہے. یہ تینوں کیا ہے، صحابی ہو گئے، اسلام قبول کر لے. اس کے پورے 4 بیٹے تھے ولید بن مغیرہ کے، اس میں سے 3 اسلام قبول کر لیتے. ایک ہے خالد اور ولید اور ہشام رضی اللہ عنہم، یہ تینوں اسلام قبول کر لے. ایک اور بیٹا تھا عمارہ، اس نے اسلام نہیں قبول کی. اس کا ایک بیٹا نے کیا اسلام نہیں قبول کی، لیکن اس کے 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لی تھی. ایک ہے فاطمہ، ایک ہے عاتکہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہما، یعنی کہ ان دونوں بھی اسلام قبول کی. یعنی کہ اس کے جو 6 جو بیٹے تھے ان میں سے کیا ہے، صرف یہ ایک جو نا عمارہ جو تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور جو ولید بھی جو ہے نا، ولید بن مغیرہ بھی جو ہے نا اسلام نہیں قبول کیا تھا. وہی اللہ نے فرمایا، اسی کے بارے میں فرمایا کہ ان کان ذا مال، وہ مال والا تھا ولید، وہ بنین اور بیٹے بہت زیادہ تھے، اس کے پاس مال بھی تھا، بیٹا بھی تھا. لیکن ولید بن مغیرہ کیسا تھا، اذا تتلا علیہ، جب اس پر تلاوت کی جاتی آیاتنا، ہماری آیت، جب ولید بن مغیرہ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ کہتا تھا کہ اساطیر، یہ جھوٹے قصے. کس کے؟ اولین، پرانے لوگوں کے. اساطیر کا مطلب قصے، جھوٹے قصے. کس کے؟ اولین، پرانے لوگوں کے قصے. اس طرح یعنی کہ مفسرین نے کہا کہ یہ جو مال جو ہے نا انسان کو دین سے روکتا ہے. کبھی کبھی بہت زیادہ مال جو ہے نا انسان کو دین سے روکتا ہے. جس طرح ولید بن مغیرہ کے پاس بہت زیادہ مال تھا، جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو کہتا تھا کہ یہ سب پرانے قصے ہیں، اساطیر قصے ہیں. کس کے؟ اولین، پرانا قصہ ہے. جب قرآن پڑھا تو اس طرح کا قرآن کا مذاق اڑاتا تھا. مفسرین نے کہا کہ بہت زیادہ مال جو ہے نا انسان کو دین سے دور کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے ہمارے نبی کے پاس بہت زیادہ مال نہیں تھا، انبیاء کے پاس اتنا زیادہ مال نہیں تھا. انبیاء کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے بہت زیادہ مال نہیں تھا. یعنی کہ بہت زیادہ مال جو ہے نا انسان کو جو ہے نا فتنے میں ملوث کر دیتا ہے، دین سے دور کر دیتا ہے. کبھی کبھی انسان کے پاس مال ہے لیکن دین وہ لائٹ لیتا ہے، وہ دین اتنا نہیں ہے، دین کی اہمیت اتنا نہیں رہتا اس کے پاس. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس مال کی اہمیت ہے، دین کی اہمیت نہیں. جس طرح ولید بن مغیرہ کے پاس کیا مال کی اہمیت تھی اور دین کی اہمیت نہیں تھی. لیکن پھر بھی اللہ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرماتی کہ سنسیمہ علی الخرطوم. سنسیمہ کا مطلب داغ لگانا. اس طرح کیا ہے، داغ جو ہے نا داغ لگاتے تھے، جیسے لوہے کو گرم کر کے داغ لگانا، یہ ایک معنی ہے. سنسیمہ کا مطلب علامت، داغ لگانا علی الخرطوم، ناک پر. یعنی کہ جنگ بدر میں کیا ہے، ولید بن مغیرہ کو ناک میں ہونا داغ لگ گیا تھا زخم کی وجہ سے. وہ داغ نہیں گیا. جنگ بدر میں ولید بن مغیرہ کو یہاں تلوار لگی تھی کان میں، وہ زخم، وہ نشان جو ہے نا ہمیشہ کے لیے تھا اس کا. وہی اللہ نے فرمایا کہ سنسیمہ، ان قریب ہم ان کو لگا دیں گے علی الخرطوم، ناک پر. یہ ایک تفسیر جو ہے نا ولید بن مغیرہ کے متعلق جو ہے نا. ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ کہ تمام کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو کل قیامت کے دن جو ہے نا ایک ان کے چہرے میں ایک نشان لگا دیں گے، دیکھتے ہی لوگ پہچان لیں گے کہ ایک کافر ہے، جہنم میں داخل ہوگا. کل قیامت کے دن کیا ہے، حشر کے میدان میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کے ناک پر، ان کے چہرے پر کیا ہے ایک علامت، ایک پہچان لگا دے گا، جسے لوگ دیکھ کر ہی کہیں گے کہ ایک کافر ہے، جہنم میں داخل ہونے والا. وہی اللہ دوسری جو تفسیر ہے، سنسیمہ، ان قریب ہم ان کو لگا دیں گے. سنسیمہ مطلب پہچاننا، علامت لگانا، نشان لگانا، علی الخرطوم، ناک پر. یہ ایک جو تفسیر ہے، ولید بن مغیرہ کی ناک جو ہے نا کٹ گئی تھی تھوڑا، کہاں؟ جنگ بدر کے موقع پر. یہ ایک عیب طرح ہو گیا تھا اس کے بعد. دوسری جو تفسیر ہے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو ہے نا کافروں کو جو ہے نا ایک اللہ تعالیٰ ایک علامت دے دے گا، لوگ دیکھتے ہی پہچان لیں گے یہ جہنمی ہے. تو یہاں تک جو ہے نا ہماری تفسیر کیا ہے، ہو گئی آج کی تفسیر.